إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا
کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار ہے۔ اسی احکم الحاکمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین قیامت کے صبح تک تمام نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول برسا، جو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورہ حشر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام لوگوں کو حکم دیا کیا حکم دیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تمہیں میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ ہمارے نبی، ہمارے رسول، نبیوں کے امام، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جو بھی دیں وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے بھی روک دیں اس سے رک جاؤ وہیں پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے کہا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی اگر رسول کی مخالفت کرو گے، رسول جو دیں گے وہ لوگے نہیں، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر چلو گے تو اللہ کی عذاب پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ جو میں دوں اسے لے لو، کہا کہ جو میرے نبی، میرے پیغمبر دے اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ اتنی بڑی گارنٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، اپنی مرضی سے۔ سورہ نجم کی آیت کریمہ پڑھی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی، میرا پیغمبر اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہ بولتا ہے تو وہی کے ذریعے جو جبرائیل پیغام لے کر آتے وہی بولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو جبرائیل وہی لے کر آتے ہیں وہی لوگوں کو سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی گارنٹی دی کہ جو میرے نبی، میرے پیغمبر دیں اسے لے لو۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تو 63 سالہ زندگی کا نچوڑ آپ نے ایک جملے میں کر دیا۔ آپ نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے دنیا کی تمام لوگوں کو نصیحت کی، قیامت تک آنے والوں کو نصیحت کی، ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، تم دو چیزیں ہرگز مت چھوڑنا، گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی۔ آج لوگ قرآن مقدس سے دور ہوئے، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہوئے تو آج گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی کتاب اور میرے طریقے کو کبھی مت چھوڑنا۔
یہی دو چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. 63 سالہ زندگی کا نچوڑ آپ نے بیان کر دیا. اور بفرض محال اگر ہمارے نبی بھی اپنی مرضی سے کچھ بول دیتے تو میں کیا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کو ڈرایا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر بفرض محال میرے نبی اپنی طرف سے کوئی جملہ کہہ دیتے، کوئی بات کہہ دیتے تو ہم ان کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیتے، ان کے گردن کو بھی کاٹ ڈالتے، ان کے شہرک کو بھی شہرک پر بھی چھری چلا دیتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے کہہ دیں تو ان کی گردن پر چھری چل سکتی ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر بفرض محال کہہ دیں. میرے بھائیوں، آج مولویوں کو ڈر نہیں لگ رہا ہے. دین کے نام پر نئی نئی چیزیں کیا کیا لوگوں نے ایجاد کر ڈالی ہے. سال کا کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا ہے، ہفتے کا کوئی دن خالی نہیں جاتا ہے. یہ کر لو دین کے نام پر، یہ کر لو جنت پا جاؤ گے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کا مطالعہ کریں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں. ہاں، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے ضرور کہہ دیا تھا کہ آج سے شہد ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے. شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد کو میں نہیں پیوں گا، آج سے میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بیویوں نے کہا اس میں مغافیر کی بو آ رہی ہے، ایک قسم کی بو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کہا آج سے شہد ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا. سورہ تحریم کی پوری سورہ نازل ہو جاتی ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کر رہے ہیں جن کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. آپ کو یہ پاور نہیں ہے کہ آپ حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. میرے بھائیوں، امام الانبیاء اگر حرام کہہ رہے ہیں شہد کو، اللہ نے انہیں ٹوک دیا ہے. آج ہم جس چیز کو چاہیں حلال کہہ دیں، جس چیز کو چاہیں سنت کہہ دیں، جس چیز کو چاہیں بدعت کہہ دیں. آج ان مولویوں کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور لوگوں کو قرآن و سنت کا پیغام سنائیں، خود سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو وما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو دے وہ لے لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ نبی کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا، کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی، رسول کی فرما برداری ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری. رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اور جو رسول کا مخالف ہو وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا مخالف ہے. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا. اور رسول آج محبت کے نام پہ نئی نئی چیزیں بہت سی ایجاد کی جا رہی ہیں. ابھی قریب آ رہا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، کریے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کم سے کم ہمیں کافر مت کہیے. اس لیے ہم سب کچھ نبی کی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان میں ادنا گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور نبی کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ نبی اگر خوشی میں بولے تو قانون بنتا ہے، نبی غضب میں بولے، غصے میں بولے تو قانون بنتا ہے، نبی چلے تو قانون چلتا ہے، نبی ٹھہر جائے تو قانون ٹھہر جاتا ہے. یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک ہے، اور ہمیں ہی گستاخ رسول کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. آج ایک بہت افسوس کی بات ہے
کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت وہ نبی کی زندگی نہ ان کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگ دور ہیں نبی کی سیرت سے، نبی کی زندگی معلوم ہی نہیں۔ آپ پڑھیے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک سب سے بہترین موضوع ہے، دل روئے گا کہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ تو نبی کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اور نبی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرنے والا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، پیروی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا، غفور و رحیم ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہے۔ ہم کوئی کام کریں تو ہم دیکھیں کہ اس پر نبی کی مہر ہے کہ نہیں ہے، نبی نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ آج ہم دنیاوی معاملات میں تو ہم کوئی سامان خریدتے ہیں تو بہت چھان بین کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کوئی کہہ دے کہ یہ دین ہے تو ہم اسے فوراً لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جو یہ حکم دے رہا ہے اس پر نبی کی مہر ہے یا نہیں ہے۔ اور دنیا کا کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ عالم دین ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک ادنا آدمی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے کہ یہ نبی نے فرمایا ہے اور واقعی اس پر نبی کی مہر ہے، اسے ہم آمنا کہتے ہیں۔ یہ اس طرح سے ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں ہی کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کے مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، ہم نبی کے دشمن ہیں، ہم نبی کی میلاد سے روکتے ہیں۔ ہم روکتے نہیں، لیکن کچھ سوالات ضرور کرتے ہیں آپ سے۔ میرے بھائیوں، نبی کی مہر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا، کوئی نیک کام کیا دین سمجھ کر کہ یہ دین کا کام ہے، اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اس پر ہمارا مہر نہیں ہے، فہو رد، تو مردود و شیطان ہے، وہ اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو پڑھیں۔ چلیے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں غلط کیا ہے، ہم نبی کی پیدائش مناتے تو غلط کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، کسی کی مخالفت نہیں، کسی پر تنقید نہیں، کسی پر نشانہ نہیں، لیکن ضرورت ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس چند نوجوان آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا کہ ہم نبی سے کم عبادت کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ بہت ہی کم عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا۔ اس میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات میں نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔
دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ازواج مطہرات نے بتایا، وہ نوجوان آئے تھے، انہوں نے ایسا ویسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ویسا کیا ہے، ایسا ویسا کہا ہے؟ کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی ویسی باتیں کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان نوجوانوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، ہم نے اس طرح باتیں کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، دیکھو میں تم لوگوں کی بنسبت میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور زیادہ متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود لاکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی رکھتا بھی ہوں کبھی چھوڑتا بھی ہوں، وأصلی وأرقد، اور میں نماز بھی رات کو پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، پس جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور کریے، رات کی نماز، پوری رات نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نبی کی مہر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ میری سنت نہیں، ایسا اگر کوئی کر رہا ہو مجھ میں سے نہیں۔ روزہ رکھنا، اگر روزے کی حالت میں موت آ جائے تو اس کے لیے جنت ہے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ میرے راستے سے روگردانی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص شادی نہیں کر رہا ہے، اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے، دن و رات صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، میرے بھائیوں کوئی یہ کہ اس میں غلط کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، نماز، رات کی نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ ہوا، یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ انسان کتنا بھی زیادہ نیک عمل کیوں نہ کر لے، دین کے نام پر اگر اس پر نبی کی مہر نہیں ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو گناہ ملے گا، گویا وہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیا یہ حدیث پاک آج کے مولویوں کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی ہے؟ کیا مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں ضرورت ہے، یہ صرف ایک مولوی کی ذمہ داری نہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، لوگوں تک سنت کا پیغام عام کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر نہیں، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، سنت کو عام کریں، لوگوں کو بتائے کہ سنت رسول حقیقت میں کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ آج بتانے کی ضرورت ہے، شرک و بدعت کی ہوا چل رہی ہے۔ آج سنت کو لوگوں نے بدعت بتا دیا، بدعت کو سنت لوگوں نے سمجھ دیا۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں تک نبی کا پیغام پہنچایا نہیں، پہنچانے کی ضرورت ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی دولت تھی۔ پوری دنیا میں تاریکی چھائی تھی، وہ چھٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف عورتیں برہنہ کرتی تھیں، بغیر کپڑے کے کیا کرتی تھیں۔ شرم و حیا، شراب اس قدر پی جاتی تھی کہ لوگ اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ لوگ کسی کو داماد بنانا نہیں چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو زندہ درگور قتل کر ڈالتے تھے۔ لیکن نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے توحید جیسی دولت ہم کو اور آپ کو آپ نے دی، جو سب سے بڑی دولت ہے انسان کی، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ توحید کی دولت ہمارے سینوں میں رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی
آج محفوظ ہے، ہم چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مناتے آخر؟ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں مناتے ہیں کیونکہ مذہب اسلام یا کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے پیغمبر آئے، کسی بھی پیغمبر کے دور میں یا مذہب اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ ہم جنم دن منائیں، بلکہ ہماری عمر زندگی کا جو حصہ گزر رہا ہے وہ ہم روئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگے۔ آج کا دن ختم ہوا، زندگی سے ہمارا ایک دن کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں رہے۔ آپ کی زندگی میں کتنے مرتبہ آپ کی پیدائش کا وقت 12 ربیع الاول آیا؟ مان ہی لیتے ہیں 12 ربیع الاول، ویسے پیدائش میں اختلاف ہے، 9 اور 12 اور کئی اختلافات موجود ہیں، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول ہی کو وفات ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ صحابہ کرام اس دن زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ اگر کوئی کہے گا میرے نبی اس دنیا سے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے انہیں بھی موت آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے دوست سے، ایسا لگ رہا ہے قرآن کریم کی آیت ابھی حال ہی میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے سمجھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو 12 ربیع الاول کو وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہرحال آپ کی زندگی میں کم سے کم 62 مرتبہ تو آئے ہوں، آپ نے کبھی جنم دن نہیں منایا، آپ نے کبھی نہیں منایا۔ آپ کے پاس جب حکومت تھی، طاقت تھی، تب بھی آپ نے جھنڈیاں نہیں لگوائی، آپ نے لائٹیں نہیں لگوائی، آپ نے لوگوں کو حکم نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 11 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا۔ طاقت تھی اس وقت، حکومت تھی، چاہتے تو جو کچھ کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً 4 مرتبہ آیا ہوگا، مجھے تھوڑی سی بھول ہو رہی ہے، غالباً 4 مرتبہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں 5 مرتبہ، جو آپ کے داماد ہے، آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، لیکن آپ کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، لیکن پھر بھی آپ نے حکم نہیں دیا کہ 12 ربیع الاول کے لیے جو ہے جلوس نکالا جائے، جھنڈیاں لگوائیں، یہ تمام چیزوں کا۔ اگر اس بنا پر کہ ہم عید میلاد النبی میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ہیں، ہمیں گستاخ رسول کہتے ہو، تو پھر اور لوگوں کو کیا کہو گے؟ ائمہ کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 600 سال کے بعد عید میلاد النبی ایجاد ہوا، ورنہ جنم دن کا اسلام میں برتھ ڈے منانا کوئی تصور نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی دین ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ بات بڑے مثبت انداز میں رکھیے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے۔ آپ جان لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مثبت انداز میں کوئی اس دنیا میں دعوت توحید یا دین کی دعوت کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، وہی لوگ، مکہ کے لوگ جو آپ کو امین مانتے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے، کہتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے نبی یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم نے آپ کو کبھی زندگی میں سچ کے علاوہ جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں پایا۔ آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن لوگوں کی امانتیں پھر بھی نبی کے پاس رکھی ہوئی ہیں، لوگ امانتیں نہیں مانگ رہے، اس لیے کہ نبی امین ہے، نبی امانت دار ہے، لیکن قتل کرنے پر آمادہ کیوں ہیں؟ آپ کو لوگ امین اور صادق مان رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا،
تاریخ شاہد ہے محمد الرسول اللہ مکہ کی سرزمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، لوگوں نے پتھر مارا، آپ کی پیشانی سے خون نکل پڑا۔ آج ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کی جائے، دین حق کی دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کا خاندان و قبیلہ آپ سے چھوٹ جائے، آپ کا سگا چچا آپ سے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اگر آپ حق کی دعوت دیں گے، آپ دین حق کی دعوت دیں گے، لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اپنے ایمان کا بھی خیر منائیے۔ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی تھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ دلیل بھی ملی تو اس بدقسمت ابو لہب جس کے بارے میں ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے اوپر ہمیشہ لعنت برستی، مسلمان پڑھتا ہے قرآن مقدس، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال آیا نہ اس کی کام۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا، اس کی دولت اس کے کام نہیں آئی۔ میرے بھائیو، ابو لہب پر زندگی بھر صبح قیامت تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی۔ وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ نبی کا گستاخ تھا، اس لیے ہم اور آپ ابو لہب کو لعنت ابو لہب پر ہی بھیجتے ہیں۔ میرے بھائی کو جب بھی تبت یدا ابی لہب پڑھی جاتی ہے، ابو لہب پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میرے بھائیو، دلیل بھی ملی تو یہ کہ ابو لہب نے خوشی منائی تھی، تمہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دلیل نہیں ملی، انہوں نے کہاں منائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں منایا؟ حضرت عثمان غنی نے کہاں منایا؟ حضرت علی نے کہاں منایا؟ ایک دلیل لاؤ۔ میں نے حدیث کی کتابوں کو چھان ڈالا، بخاری کے تمام چیپٹر کو میں نے پڑھا، مجھے عید الفطر عید الاضحیٰ کا ٹاپک عنوان تو مل گیا، لیکن عید میلاد النبی کا نہیں ملا۔ مسلم کو میں نے پڑھا، وہاں بھی نہیں ملا۔ نسائی کو پڑھا، ابو داؤد کو پڑھا، ترمذی کو پڑھا، ابن ماجہ کو پڑھا، موطا کو پڑھا، میرے بھاگیو سنن دارمی وغیرہ تمام حدیث کی کتابوں کو میں نے پڑھ لیا کہ کہیں کچھ مل جائے، لیکن عید الفطر عید الاضحیٰ کے علاوہ تیسری عید کا کوئی اسلام میں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا، اس امت کو تعلیم دی ہے میرے بھائیوں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے عید الفطر عید الاضحیٰ بڑی خوشی سے ہم اور آپ مناتے ہیں۔ تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی کوئی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیا صحابہ نے جھنڈیاں لگوائیں؟ کیا صحابہ نے اس طرح جشن منایا، اس طریقے سے ہلڑ بازی کی؟ آج نمازوں کا پتہ نہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ جشن عید میلاد النبی میں مصروف ہیں اور کہتے ہیں ہماری ہر مجلس میں رسول آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں دروازے سے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے شوہر آئے، کہا کہ آج میرے ابو دروازے سے واپس چلے گئے، آج گھر میں نہیں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً واپس ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، اپنے چچا کے لڑکے، اپنے
ससुर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजह पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आज आप दरवाज़े से वापस क्यों आए, वजह बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, आज जब मैं अपनी बेटी के घर गया तो उस दरवाज़े पर जो चादर लटकी हुई थी उसमें कुछ नक्शो नगार था, उसमें फूल वगैरह कुछ बना हुआ था, वो चमकीली चादर थी, इसलिए मैं वापस चला आया। माली वली दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं तो मेरी बेटी दुनियादार कैसे हो सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताते हैं कि ये वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस आती हैं, अरे अब्बू जान बताइए अब इस चादर का मैं क्या करूं, जब आपको ये चादर पसंद नहीं है, आप इस चादर की वजह से मेरे घर से वापस आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा, उसे इस चादर को निकाल फेंक दो, फला गरीबों में फला कबीले में तकसीम कर दो। मेरे भाइयों, चादर पे थोड़ा नक्शो निगार है, आप अपनी बेटी के घर से वापस आ रहे हैं। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खाने काबा मदीना मुनव्वरा आज किस तरह नक्शो निगार, किस तरह सजावट होती है, ऐसी महफिल में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ़ लाएंगे। अगर तुम्हारा ये अक़ीदा मान लिया जाए तो बुखारी की हदीस पाक भी पढ़ लेना चाहिए, जो नबी एक चादर पे थोड़ा सा नक्शो निगार देखकर, थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह देखकर, चमकीलापन देखकर अपनी बेटी के घर से वापस चले आए, वो नबी ऐसी महफिलों में कैसे शरीक हो सकते हैं। मेरे भाइयों, वैसे तो हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये नहीं है कि नबी हर महफिल में तशरीफ़ लाते हैं। जो नबी ज़िंदगी में मक्का में रहते हुए मदीना में कभी नहीं दिखे, मदीना में रहते हुए कभी मक्का में डायरेक्ट लोगों ने नहीं देखा, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद कैसे हर महफिल में तुम्हारे आ सकते हैं। मेरे भाइयों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, रसूल की इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत है। वमन युतिर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, कि जो शख्स अल्लाह और रसूल की इताअत करे, वमन युतिअल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीन, यही वो लोग हैं कि ऐसे लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा के साथ, व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, यही लोग बेहतरीन साथी हैं। इस आयत करीमा की शान नुज़ूल में इमाम तबरी तफसीर करते हैं, तफसीर में लिखते हैं कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, एक सहाबी रसूल थे, वो अपने घर पर आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले जाते, फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार करने के लिए। लेकिन एक मरतबा उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, जब आपकी याद आती है तो मैं घर से चले आता हूँ अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आपके चेहरे अनवर का दीदार करने के लिए, लेकिन एक बात का डर है, एक बात का खौफ है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, मैं चले जाऊंगा, आपका मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा होगा, जन्नत में आपसे मुलाकात कैसे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, इसलिए नबी अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोलते हैं। जिब्राइल आ जाते हैं आयत करीमा लेकर, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बल्कि तमाम नबियों के साथ होगा। वह हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, यही लोग बेहतरीन साथी है। यह आयत करीमा बतला रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है, इताअत है, फरमा बरदारी है। आज जो दीन में नई चीज़ें लोगों ने ईजाद की है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को बताएं कि कुरान क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें जान और माल तमाम चीज़ों से ज़्यादा है, और यह हमारा ईमान है कि जो नबी को अपनी जान से ज़्यादा महबूब ना समझे वो मुसलमान नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं, वो जन्नत नहीं पा सकता।
اور اس کے باوجود ہمیں کافر کہا جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک سوائے میری جان سے، میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، فوالذی نفسی بیدی، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک میں اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگر جان کی بھی ضرورت آئی تو آپ کے لیے قربان کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس کو دکھایا کہ نبی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، نبی کی اصل اتباع کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، مکہ کی سرزمین پر تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، مکہ کے کافرین جمع ہیں وہاں پر اور دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا خطبے کی، یہ موب لنچنگ جو ہو رہی ہے مسلمانوں کی، یہ پہلے دور سے یہ شروع ہوا ہے، نبی کے دور سے۔ ہر دور میں اہل توحید کے ساتھ یہی ہوا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے لٹکا دیا اور ایک ظالم تیر مارتا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے، خبیب اپنی جان بچانا چاہو تو بچا لو۔ کہا کیسے بچا لوں؟ کہا کفر نہیں، شرک نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دین سے پھر جاؤ، صرف یہ کہہ دو کاش جس جگہ میں کھڑا ہوں آج میرا نبی محمد الرسول اللہ کھڑا ہو۔ خبیب نے کہا، ظالموں، یہ تو ایک جان ہے، میں چاہتا ہوں ایسی 100 جانیں ہو اور نبی کی محبت میں میں قربان کرتا جاؤں۔ یہ سب کچھ گوارا ہے پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، نبی کے پائے اقدس میں فقط کانٹا بھی چبھ جائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت خبیب سے ظالموں نے کہا، خبیب تمہاری آخری آرزو کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ خبیب نے کوئی آرزو نہیں بتائی۔ آج خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، آخری آرزو ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں، ہلکی نماز انہوں نے پڑھی۔ کہا، ظالموں، اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ تمہارے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا نبی کی محبت میں، تو میں نماز کو اور لمبی کرتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ظالموں نے ان کے کئی ٹکڑے کر ڈالے، لیکن نبی کی محبت میں وہ کہتے رہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی کہتا ہے شاعر، چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن ہاتھ سے نہ چھوٹے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ آخری گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں دین کے نام پر، کوئی کہے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، اس کو کرو گے تو ثواب ملے گا، تو آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ اس پر نبی کی مہر ہے کہ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے۔ اگر نبی کی مہر ہے تو کوئی بھی کہنے والا ہو اس پر آمنا کہیے، خوش ہو جائیے، اس کو دعا دیجیے کہ اس نے نبی کی بات بتا دی ہے، اس نے صحیح چیز آپ کو بتائی ہے، اور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ کہے یہ دین ہے اور نبی کی مہر نہیں ہے اس پہ، تو آپ اسے کہہ دیجیے آپ یہ غلط بات بتا رہے ہو، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، آپ ناراض رہیں، خوش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دنیا سے جتنے مسلمان جا چکے ہیں، اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا۔ جو بھی دنیا میں مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ تو ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، کسی بھی پریشانی میں اللہ تو ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔